بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یکم محرم آ رہا ہے اور یہ بتاتا جاؤں کہ اگر محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو تو یکم محرم جو ہے وہ بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ اگر اس یوم کے حوالے سے دیکھا جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو یکم محرم کے حوالے سے آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے، سجدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے، جو آپ کے ساتھی تھے اس حوالے سے بھی پروگرام ریکارڈ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل سیف الرحمان آفیشل پر ملے گا۔ تو آئیے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بڑی پیاری شخصیت، یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، بہت ہی پیاری شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں ان کا نام نہ لوں، آپ پھر بھی پہچانے۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں، صاحبزادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شاہ جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ طبیعت شریف ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ زبردست۔ آپ سنائیے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ شاہ جی، جیسا کہ میں نے انٹرو میں یہ جملہ بولا کہ ہم محرم میں، یکم محرم جو ہے بالخصوص اس حوالے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس کے بعد ہم جو ہے تذکرہ شہادت جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے گنہگار کو اس چینل پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی۔ آپ کا نام تھا عمر ابن خطاب۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی جی۔ تو 39 بندے جو تھے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، سبحان اللہ۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن، چونکہ یہ مکے کے سردار تھے، جی۔ عمر خطاب اور ابو جہل عمر بن حشام اس کا نام تھا، جی۔ تو ان کا رعب اور دبدبہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور اس حوالے سے جانتے تھے کہ یہ بندے بڑے جرار ہیں، تو بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم اید الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ جی۔ اللہ اگر تو اسلام کو طاقت دینا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہے، جی جی۔ تو پھر یا تو عمر خطاب کا بیٹا عمر عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ یا حشام کا بیٹا عمر عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے۔ عمر بن حشام میں نے بتایا ابو جہل کا نام تھا، جی جی۔ چونکہ حضور کے زبان پہ پہلے خطاب کے بیٹے عمر کا نام آیا سبحان اللہ۔ تو اللہ کی نگاہ قدرت میں عمر فٹ آ گیا۔ واہ واہ، سبحان ادھر اللہ۔ حضور نے دعا فرمائی، جی جی۔ ادھر دار ندوہ میں جہاں یہ کافر سارے، یہ مکے کے سردار سارے بیٹھ کے صلاح مشورہ کرتے تھے، جی جی جی۔ وہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابو جہل اور دیگر جو ان کے سرداران تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح اگر یہ دین کی تبلیغ کرتا رہا، حالانکہ چھپ چھپا کے دار ارکم میں وہ تبلیغ کرتے تھے، جی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح تبلیغ جاری رہی تو پھر لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کے دین میں، ان کے حلقے میں آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام قبول کرتے رہیں گے، تو جو ہمارا دین ہے وہ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت جو بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے جی جی 360، جی 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 جی، وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو
ان سرداروں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کو اور آگے بڑھائے ٹھیک ہے، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کا قلع کما کرنا چاہیے۔ تو اس بارے سے وہ صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ کون ہے جو معاذ اللہ محمد کا سر لے کے آئے گا۔ تو ابھی سارے بیٹھے تھے، تو خطاب کا بیٹا جو عمر ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جی کہا میں جاؤں گا۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا تجھے مکے کی سرداری بھی دیں گے جی اور تیری شادی بھی ایک خوبصورت لڑکی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اور 200 اونٹ بے ماں پالان بھی تجھے دیں گے، ٹھیک ہے، تو محمد کا معاذ اللہ سر لے آ۔ اب جب وہ وہاں سے بات کر کے نکلا، ان سے ڈیل کر کے نکلا، گھر چلا گیا، ساری رات نہیں سویا، اللہ، نیند نہیں آئی، جی 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 ساری رات تلوار کو تیز کرتے رہے، جی، زہر کی پان چڑھاتے رہے کہ اللہ، وار خالی چلا بھی، وار خالی نہ جائے، زخم لگے تو زہر کا اثر ہو جائے۔ تو پہلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو جنگ ہوتی تھی، جنگ سے پہلے تلواروں کو زہر کی پان دی جاتی تھی کہ زخم لگ جائے تو بندہ بچے نہ، اللہ اکبر، تو زہر کی پان چڑھا رہے تھے۔ جی، ادھر تلوار تیز ہو رہی ہے، ادھر نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو حاطف سے آواز آئی، پتہ تو صبح چلے گا ہائے ہائے ہائے، محمد کا سر لینے جا رہے ہو یا سر دے کے آتے ہو، سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ تو صبح پتہ چلنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، صبح ننگی تلوار لی بازار میں نکلے، جی حضور کی طرف چلے۔ راستے میں نبی پاک کے ایک صحابی تھے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھتے ہیں عمر آج ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو، انداز بدلے ہوئے ہیں۔ جی، تو کہا میں محمد کا سر لینے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ اللہ تو اکبر، جب اتنی بات عاشق رسول نے سنی نا تو ہو عاشق، ہائے ہائے تو ہائے، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات سنے تو اس کے عشق میں کمی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، اس نے کہا ادھر جو جا رہا ہے تو پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر جا نا، جی 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 وہ بھی تو اسی کا کلمہ پڑھ کے اس کی زلفوں کے قیدی ہو گئے ہیں، جی جی، پہلے ان کی طرف جا۔ ٹھیک ہے، اب خطاب کے بیٹے عمر کا ارادہ بدل گیا، ادھر نہیں گئے، جی جی، بہن کی طرف چلے گئے۔ غصہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن اندر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہی ہے، قرآن کی آواز پڑھی، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے پوچھا کون، کہا عمر آیا ہے۔ تو بہن نے کیا کیا، قرآن کا نسخہ جو ہے وہ چھپا دیا۔ جی، اب یہاں پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہن نے نسخہ اس لیے چھپایا کہ بہن عمر سے ڈر گئی تھی، ٹھیک ہے، تو میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ایمان ہو وہاں ڈر نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، بہن ڈری نہیں، جی جی، بہن کو پتا تھا کہ عمر پلیت ہے، قرآن پاک ہے، اللہ اللہ اللہ، تو پاک چیز میرا ہمیشہ پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے، سبحان تو اللہ، یہ کہیں بے حرمتی نہ کر دے قرآن کی، جی جی، اس لیے چھپایا۔ جی جی تو جب آپ اندر گئے تو پوچھا کیا پڑھ رہی تھی، تو جھوٹ نہیں بولا، جی، وہ نبی کی خادمہ، ہاں تو ہاں، بولے جھوٹ، اللہ اللہ، کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی جو نبی پہ نازل ہوا۔ اچھا، تھپڑ رسید کیا، بہن گری، کبھی بہنوئی کو پکڑ کے مارتے ہیں، کبھی بھائی کو، تو کبھی بہن کو، اب ان کو مار رہے ہیں۔ جی، تو بہن نے اپنے خامد کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو اب عمر کی مار کھا کے کہیں ڈول نہ جانا، اللہ اللہ اللہ، دیکھنا کہیں تیرے ایمان میں جو ہے وہ زلزلہ نہ آ جائے۔ اللہ اللہ، تو وہ کہنے لگا کہ عورت نازک صنف ہوتی ہے، اگر تیرا ایمان نہیں ڈولا تو پھر دیکھ میں تو مرد ہوں، سبحان اللہ، جان جا سکتی ہے، مصطفیٰ کا ایمان نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، اب یہاں عمر مارتے مارتے پسینہ آیا تو صاف کر رہے ہیں۔ جی، مجھے کسی نے کہا کہ عمر تھک گئے تھے مارتے مارتے، میں نے کہا تھکے نہیں، حضور کی دعا کا اثر ہو رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، پیچھے ہو کے کھڑے ہو گئے، ہائے ہائے ہائے، تو پسینہ صاف کرتے کرتے پوچھا بہن بتا کیا پڑھ رہی تھی، لا وہ نسخہ لے کے آ جو تو پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دکھا، جی میں بھی جی پڑھوں۔ جی، سبحان اللہ، تو کہا پہلے مجھے یہ بتا کہ تو پاک ہے، ہائے ہائے ہائے، پہلے واہ واہ، پاک تو ہو کے آ، جی 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 پھر تجھے نسخہ لا کے دوں گی۔ جی جی تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا روتا کیوں ہے؟ جی، کہا جس کی ساری زندگی تاریکیوں اور اندھیروں میں گزری ہو اسے کیا پتا پاکی کیا ہے، اللہ مجھے تو بتا پاکی کیسے کرنی ہے۔ اللہ، بہن نے وضو کا طریقہ بتایا، وضو کیا، آئے بیٹھے، قرآن پاک لا کے دیا، عمر نے پڑھنا شروع کر دیا۔
عمر ادھر قرآن پڑھتے جاتے ہیں, ادھر آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بندھ گئی. سبحان اللہ. بہن نے کہا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا قرآن اتنا پیارا ہے, ہائے ہائے ہائے, قرآن اتنا کیا حلاوت والا اور چاشنی والا ہے, کیا بات تو ہے, جس پہ نازل ہوا اس کا کیا مقام کیا ہوگا؟ مقام تو ہوگا. مجھے جلدی کر اس کی بارگاہ میں لے کے چل, سبحان اللہ. جلدی کر مجھے اس کی بارگاہ میں لے کے چل. تو حضرت عمر کو بہن لے کے گئی حضور کی بارگاہ میں. جی تو ایک بندہ, ابھی جا رہے تھے راستے میں, تو ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا جی عمر آ رہا ہے. جی تو حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے, جی وہ دروازے پہ کھڑے تھے, جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے. سبحان اللہ. دروازے پہ کھڑے تھے. کہا اگر عمر نیت ٹھیک لے کے آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, جی جی, اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس کی تلوار سے اگر اس کی گردن قلم نہ کروں تو مجھے حمزہ نہ کہنا. اللہ. تو حضور نے کہا چچا ابھی غصے میں آنے کا وقت نہیں ہے. جی تو اس کو پوچھا آنے والے یہ بتا عمر گردن جھکا کے آ رہا ہے یا اٹھا کے آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی آج تو گردن جھکی ہوئی ہے, تلوار نیام میں ہے, پتہ ہی نہیں عمر ہے. فرمایا پھر آیا نہیں, بھیجا گیا. بھیجا گیا ہے. واہ, دعا کا اثر ہو گیا, اثر ہو گیا, قبول ہو گئی. کیا دعا بات کا ہے, اثر ہو گیا. اجابت نے جو کر گلے سے لگایا, کیا بات ہے. بڑی شان سے جب دعائے محمد, سبحان اللہ. عنایت کا جوڑا اور نورانی چہرہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان جو کہتے ہیں حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی, اللہ نے کہا ہاتھ اٹھا اور کہا کہ دعا نہیں قبول ہوئی. ہم تو کہتے ہیں اللہ تو یہ فرما رہے ان صلاتک سکن لہم, محبوب تو ہاتھ اٹھا, تیری دعا ان کے دلوں کا سکون ہے. کیا تو حضور ہاتھ اٹھائیں تو دعا قبول نہ ہو. سبحان اللہ. تو اللہ حضور نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی. تو حضرت عمر آئے, قدموں میں گرے, حضور کلمہ پڑھائیں جی جی, اور مجھے مسلمان کریں. سبحان اللہ. تو حضور نے کلمہ پڑھایا. تو جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں اب حضور باہر نکلیں. کیا بات. کہا ہم تو دار ارقم میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں, چھپ چھپ کے ہی باتیں کرتے ہیں. کہا آج کھلم کھلا پڑھی جائے گی, آج چلیں آئیں. تو حضرت عمر 40 بندوں کو ساتھ لیا اور بیت اللہ شریف کے قریب گئے اور کہا, تلوار نکال کے کہا کہ سنو, واہ, کون ہے تم میں سے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے؟ اللہ. کون ہے تم میں سے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے؟ سن لو, آج عمر محمد مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہے, آج کے بعد کوئی میلی آنکھ حضور کی طرف نہ دیکھے. اللہ اللہ اللہ. تو وہاں پھر وہ نماز پڑھی گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے لے کے جتنے صحابہ ہیں جی, وہ سارے میرے مرید ہیں. جی, عمر میرا مرید بھی ہے اور میری مراد بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ مراد رسول ہے حضرت جی عمر جی فاروق جی رضی جی اللہ جی تعالیٰ. جی, اور حضرت عمر وہ ہیں کہ آپ مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی ہے تو گارا گوند رہے ہیں. جی, تو ایک ایران سے بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں, حضور یہ عطر ہے, اس کو لگائیں گے تو خوشبو دور دور تک جائے گی. جی, اور حضور یہ ایک عورت ہے, لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ نکاح کریں. اور حضور یہ زہر ہے, جس طرف سے دشمن آتا ہو اس طرف منہ کر کے کھول دیں, اس کے کھولنے سے دشمن مر جائے گا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, جو گارا گوند رہے تھے نا مسجد نبوی کا, تو وہ ڈھکن کھولا اور شیشی کو اس مٹی میں ڈال دیا اور کہا مسجد نبوی شریف کی مٹی سے زیادہ خوشبودار چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. اور پھر اس زہر کی شیشی اس بی بی کو بلایا جو جس کے بارے میں کہا تھا اس کے ساتھ نکاح کریں آپ, اس بچی کو بلایا. اور ایک حبشی النسل صحابی تھا حضور کا جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھا, آپ نے اس کو بلا کے کہا ادھر آ, اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچی کے کہا آج سے تیرا نکاح میں اس کے ساتھ کرتا ہوں, یہ تیرا خامد ہے اور تو میری بیٹی ہے, تجھے جب تکلیف ہو عمر کے پاس آنا, کسی اور کے پاس نہیں جانا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور زہر کی شیشی کو کھولا اور پی لیا. اور اس نے شور ڈال دیا, حضور یہ قاتل ہے, حضور زہر ہے. آپ نے فرمایا تو نے کہا تھا دشمن کو مارتا ہے, تو جو عمر کے اندر والا ہائے ہائے, واہ 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 واہ. تو سب سے بڑا مواحد تو وہ ہے جو زہر پی لے تو اس کو کچھ نہ ہو. بلکہ مدینہ کی سرزمین میں لاوا نکلا تو لوگ بھاگے بھاگے آئے حضرت عمر کے پاس, جناب لاوا نکلا ہے. تو حضرت عمر نے چادر دی, فرمایا یہ لو چادر, جا کے اس کے سامنے کرو, پیچھے چلا جائے گا. اس نے کہا حضور وہ تو موت ہے. فرمایا عمر کی چادر کا حیا کرے گا. اللہ اللہ. جب لاوا جہاں سے نکلا تھا چادر آگے کی تو وہ چادر کو دیکھ کے لاوا پیچھے چلا گیا. سبحان اللہ. اور میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑا مواحد تو یہ ہے حضرت عمر
جس کی چادر کا حیا لاوے نے کیا ہے کیا بات کہ وہ لاوا پیچھے چلا گیا. یعنی اگر مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ آئے تو حضرت عمر اپنا عصا مار کے کہیں کہ اگر میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا تو پھر جیسے مردی دھڑکتی پھر, لیکن اگر تجھ پر انصاف کرتا ہوں تو آج کے بعد تجھ پر زلزلہ نہیں آنا چاہیے. اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ پہاڑوں کی بستی ہے, وہاں پتہ نہیں کتنا لاوا موجود ہے لیکن وہاں زلزلہ نہیں آیا کیونکہ حضرت عمر کی ٹھوکر لگی. کیا بات ہے. تو وہ عمر ہیں جن کی خدمات ہے 36 لاکھ مربع میل میں حکومت, اور کہا کہ اگر نہر دجلہ کے کنارے پر ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو قیامت کے دن حضرت عمر سے اس کی پوچھ ہوگی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رہتے تو مدینے میں ہیں اور نظر ان کی اپنی پوری حکومت پہ 36 لاکھ مربع میل پہ. تو ایسا حکمران ہونا چاہیے. آپ یتیم بچوں کے باغ کی گوڈی کر رہے تھے, یتیم بچوں کے باغ کی گوڈی کر رہے تھے جی, تو ایلچی آیا ایران سے یا روم سے, اس نے دیکھا, لوگوں سے پوچھنے لگا تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ تو ہوتا نہیں ہم میں. اچھا بھی تم میں کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین ہوتا ہے. اچھا اس کا محل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ محل میں تو نہیں رہتا, جیسے ہم اپنی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہی رہتا. اچھا تو وہ اب کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا کسی یتیم بچوں کے باغ کی گوڈی کر رہا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. تو جب وہ نکلا باہر تو آپ جو کسی ہوتی ہے کئی جس کو کہتے ہیں, وہ اپنے سرانے رکھا ہوا ہے, وہ بسولہ, تو اس پہ آرام کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو سو رہا ہے. تو جو سب سے پہلے جملے اس نے حضرت عمر کے لیے بولے وہ جملے یہ تھے کہ اپنی رعایا کو خوش رکھا ہے نا تو آج تم چین کی نیند سے سو رہے ہو. اگر تیری رعایا چین سے نہ ہوتی تو تجھے بھی چین کی نیند نہ آتی. واہ واہ, اللہ اللہ اللہ. تجھے بھی چین کی نیند آج نہ آتی. تو اس نے کہا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں گا, سویا ہوا ہے, اگر قتل کر دوں گا تو مجھے بادشاہ سے انعام ملے گا. خنجر نکالا تو دیکھتا کیا کہ ایک طرف سے ایک شیر نکلا جو حضرت عمر کے ارد گرد اس نے چکر لگانے شروع کیے. تو کپ کپی سے اس کا خنجر نیچے گرا. حضرت عمر اٹھے, کہا کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا جھوٹ نہیں بولتا, سچ کہتا ہوں, پتہ کرنے ملنے کے لیے آیا تھا, عمر کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, لیکن تجھے سوتا دیکھ کے میں نے کہا چلو اس کو قتل کر دیتا ہوں, انعام ملے گا. لیکن میں نے ایک طرف سے شیر کو نکلتے ہوئے دیکھا جو تیرے گرد چکر لگا رہا تھا تیری حفاظت کے لیے. تو حضرت عمر نے مسکرا کے کہا میں سو رہا تھا, جس کا بندہ ہوں وہ تو جا رہا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. وہ عمر فاروق ہیں جن کے حوالے سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا جرار ہے 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت, اور یہودی رائٹر یہ مان رہے ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام ہوتا. اللہ اللہ, پوری دنیا پہ اسلام ہوتا. اور جو 100 بڑے آدمی انگریز نے کتاب لکھی ہے, 6 نمبر پہ حضرت عمر کا نام ہے, پہلے نمبر پہ حضور کا نام, 6 نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے. اور حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کو ایک جنگ کے دوران جو فیروز لولو نے بسولہ ایک نیزہ مارا جو آپ کے سینے میں لگا اور پیچھے سے نکل گیا, اور چند دن کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے, کیونکہ آپ کو شہادت کی خبر حضور نے پہلے ہی دے رکھی تھی. جب غزوہ احد پہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ تھے تو اس غزوہ احد نے وجد کرنا شروع کر دیا. تو حضور نے فرمایا رک جا, تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تو حضور نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا تھا, تو لہذا انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اس لیے ہم 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مناتے ہیں. تو سب اہل سنت و جماعت جتنے بھی ہیں وہ 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ذکر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو میرے نالج میں تھی باتیں, اگر زیادہ وقت لگائیں تو پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے, تو چند باتیں جو میں نے عرض کرنی تھی وہ میں نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول. آمین. جی ناظرین, میں واقعہ جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ گفتگو جتنی بڑھانا چاہیں اتنی ہی بڑھا سکتے ہیں, لیکن کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو بھی موضوع شروع کریں ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہو, مختصر ہو, جامع ہو. تو انشاءاللہ مزید جو ہے اس موضوع پر نیکسٹ ٹائم گفتگو بھی ہوگی, اور دیگر موضوعات پر جو گفتگو سننا چاہتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ یا دیگر سکالرز کے ساتھ یا دیگر سکالرز کے انٹرویو, وہ میرے سیف الرحمان آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.